الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمہ یہ کام دیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ہند کی پیش رفت کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند نے پہلے جماعت اسلامی بنی 1941 میں 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور وہ اسی لیے تھا کہ ہم اس پوری ساری سرزمین پر اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہر جگہ چلتا ہے، تو یہ قانون بھی کہ بھئی چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، زانی کو کوڑے لگنا چاہیے، اور وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے، طلاق کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو زمین پہ قائم ہو جانا چاہیے، اسی کے مطابق فیصلے ہونا چاہیے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے اور ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خلافت 1924 میں ختم ہو گئی انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں، ورنہ بہت بڑا امپائر تھا ترکی کا، اور انگریز اس سے ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے جنگ عظیم میں ہمارے خلیفہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی ہار گیا اور انہوں نے اس کے حصے بخری کیے، ورنہ یہ عراق، شام، یہ سب کچھ ایک ہی ملک تھا، اور وہ خلیفہ کو ساری دنیا کے لوگ تسلیم کرتے تھے۔ خود یہاں ہمارے پاس بھارت میں خلافت تحریک چلی تھی، وہ خلافت کو بچانے کے سلسلے میں، لیکن کمات اتاترک کے آنے کی وجہ سے 1924 مارچ میں جو ہے خلافت ختم ہوئی۔ یہ پہلا زمانہ ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ بدستور جاری تھا کہ خلافت ہو رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی شکل میں تھی، ویسی نہیں تھی خلفائے راشدین کی جیسی، لیکن پورے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو یہ بکھرا ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں سوامی شردھانند نے کہا کہ اب کیا فائدہ ہے، آپ ہمارے اس میں آ جاؤ، اور دھرم پریورتن کا شدھی کا معاملہ شروع ہوا۔ اس میں پھر انہوں نے رنگیلا رسول جیسی کتاب لکھی جس پہ ان کا قتل ہوا۔ تو گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے اتہاس سے تو خون کی بو آتی ہے۔ اس پہ محمد علی جوہر صاحب نے جامع مسجد میں کھڑے رہ کر کہا تھا کہ جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، کوئی ہے کیا اس کا جواب دینے والا؟ اس وقت 23 سال کی عمر تھی شاید مولانا سید ابو الاعلی مودودی علیہ رحمہ کی۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی جب وہ الجمیت کے ایڈیٹر تھے کہ اس پہ کچھ لکھیں، الجہاد فی الاسلام کتاب اسی پر ہے۔ اس کے بعد مولانا نے خود لکھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میں نے جذبے میں لکھا مسلمان ہونے کے، لیکن صحیح اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اجتماعیت کے بغیر جماعت ہی نہیں ہے۔ اسلام جماعت کے بغیر ہے ہی نہیں، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ اس دن سے اسی بنیاد پر جماعت اسلامی ہند کام کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ساری امت کو یہی کام کرنا چاہیے، اقامت دین کا، اور سب کو اپنا ہی سمجھتی ہے، ہر جماعت کو اپنی جماعت سمجھتی ہے۔ جتنے شعبے اور گوشے میں کام ہو رہا ہے وہ اسلام کے ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ کبھی کوئی ٹکراؤ کا ماحول جو ہے الحمدللہ نہیں بنا۔ آج پورے بھارت میں بھی جتنے زندگی کے شعبے اور گوشے ہیں اس کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اس کا بیسیکلی کام جو ہے لٹریچر کا رہا کہ آج آپ دیکھیں گے کہ جماعت کے لٹریچر میں ہر عنوان پہ آپ کو جو ہے کتاب مل جائے۔ آپ فائنانس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، معاشرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سیاست کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا کیا رخ ہے، تو جماعت اسلامی نے اس پہ جو ہے بہت زبردست کام انجام دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیرل سے لے کے آپ دیکھیں گے آسام اور راجستھان، اس کی یونٹس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور ایک انسانیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا کام تھا برادران وطن میں اسلام کو پہنچانے کا۔ تو پہلے دن سے جماعت اسلامی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ برادران وطن تک اسلام پہنچ جائے، اس لیے پوری جتنی بھارت کی بھاشا ہیں تقریباً اس کے اندر اب جماعت اسلامی ہند نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفاسیر بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی ہے اس کے اندر جیونی کے نام سے، اور بیسک لٹریچر بھی آیا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی برادران وطن قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا اورنگ آباد کا صرف لیجئے کہ اجتماع جو ہوا ہے غیر مسلموں کے اندر عید ملن کے سلسلے میں، اس میں لوگوں نے ڈیمانڈ کر جو ہے 500 قرآن مجید مانگے ہیں، ہم سے لیے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ اچھا خاصا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کو دیا گیا قرآن کا ترجمہ، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آج زندگی کی دوڑ کتنی لگی ہے، روز نیا نالج آ رہا ہے،
اور انہوں نے مجھے 1500 سال پرانی کتاب لا دی ہے میرے دوست نے. تو 1500 سال پرانی کتاب میں کیا ہوگا, اٹھا کے رکھ دیا. لیکن ایک دن میں پریشان تھا, سوچ رہا تھا کیا کرنا چاہیے, تو کتاب کھول کر دیکھا تو اس میں ایسے مضامین ہیں جو آج سے بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید انہوں نے غلطی سے کوئی دوسری کتاب دے کر گئے ہیں. تو میں نے فون کر کے پوچھا کہ یہی کتاب ہے, ایسا ہے؟ انہوں نے کہا یہی. تو کہا کہ اس میں تو آج کے مسائل سے گفتگو ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے کا جو ہے نا وہ دلیل ہے کہ آج ان مباحث 1500 سال پہلے اس کے مباحث پہ دھیان دیا گیا. آج آپ دیکھتے ہیں کیسا فائنینشیل کرائسس ہمارے پاس ہوا. اب یہ نوٹ بندی ہو گئی, ہم سمجھ رہے ہیں ٹیکسز کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. حالانکہ جب تک کہ سود کو ختم نہیں کیا جائے گا, ظلم کو ختم نہیں کیا جائے گا, اسراف کو ختم نہیں کیا جائے گا, جب تک جو یہ معاشی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم نے اپنے پریکٹیکل, آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے اس کو پریکٹیکلی بھی کیا. اب غیر سودی سوسائٹیز تقریباً 10 مقامات پہ ہمارے چل رہے ہیں, کہیں 2-2 3-3 یونٹ بھی ہیں. تو 10 مقامات پر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو غیر سودی قرض دیا جائے. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تھائی لینڈ سے لوگ آئے ہیں, عثمان آباد پہ جو ہے نا ہر 2 مہینے پہ باہر کے لوگ آ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا چلا رہے ہیں, کس نے بتایا آپ کو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن نے بتایا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, یہ ہمارے ایجاد نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں ہر پیمانے پر. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کی صحیح خدمت کی جائے, وہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس. تو جماعت اسلامی کے کتنے, اب ہم بتاتے ہیں تو لوگوں کو کبھی یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 48 شعبے جو ہے اب مہاراشٹر میں کام کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پورے ملک کے حالات خراب ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امت مسلمہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے, لیکن کام کرنے کے ہمارے پاس موقع ہیں. اگر کسی کی گرفتاری ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ APCR ہے, آپ کا مقدمہ لڑے گی. کہیں بھی کوئی معاملہ ہے تو ہم قانون سے جنگ لڑیں گے. اب یہ بڑے کا گوشت بند ہو گیا, کوئی بات نہیں, قانون ہے, کورٹ میں گئے بھی ہیں, کیس چل رہا ہے. ایسے کوئی معاملہ آئے گا تو قانون بھی ہے, یہاں کا سنویدھان ہے, وہ جو ساری چیزوں کی اجازت ہم کو دیتا ہے, ہم اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ناگپور میں ہو گیا کہ ایک صاحب نے اپنی جو پبلیکیشن ہے اس کے اندر ایک تصویر چھاپ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا. ہمارے رفقا نے کیا کیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فوراً ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, اس سے ہنگامہ ہو سکتا ہے, آگے یہ بات بہت بڑھ سکتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نے تو ایک مسلمان کی ایسی تصویر دکھی تو ڈال دی, نیچے محمد لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, مسلمان بالکل اسلام میں جائز ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی جائے یا ان کا عکس بنایا جائے. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. فوراً اس نے ریٹرن میں ہم کو معافی نامہ دے دیا فوراً, تو ختم ہو گیا. ورنہ اس کے لیے ایک ہنگامہ ہوتا, پھر لوگ ادھر سے نکلتے ادھر سے جلوس, ارے وہ نکالو اور وہ تصویر نکالو. تو یہ طریقہ نہیں ہے نا کام کرنے کا. کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا ہے آسانی کے ساتھ. تو آپ جس فیلڈ میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جیسا فلم انڈسٹری چل رہی ہے, کتنا بگاڑ پیدا کر رہی ہے فلم انڈسٹری. اگر اچھی چیزیں نہیں آئیں گی وہاں پر تو کیسے ہوگا. تو جماعت اسلامی ہند کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں بوند بوند زندگی, پانی کی اہمیت پہ ایک فلم بنائی, 18 منٹ کی بنائی بچوں کو لے کر. اور جب یہ فلم فیئر ایوارڈ ہوئے تو اس میں انہوں نے نیشنل لیول پہ داخل بھی کیا کہ بھئی ہم نے یہ فلم بنائی ہے. تو الحمدللہ وہ فلم سلیکٹ ہو گئی اور دلی میں اس کی اسکریننگ ہوئی, سب بڑے بڑے لوگوں نے مل کر دیکھا. اور اللہ کا فضل ہے کہ فرسٹ ایوارڈ ہم کو دیا گیا, بھارت کا فرسٹ ایوارڈ ہم کو ملا اس فلم کے اندر, اور پیسے بھی دیے انہوں نے, ایوارڈ بھی دیا اور کہا کہ بہت اچھا آپ کا کام ہے. اس کے بعد طلاق سے متعلق بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی گئی ہے. تو ہر چیز میں جو کام شریعت کے مطابق کیا جائے گا, اسلامی علماء کرام کی رہنمائی میں کیا جائے گا, دین کے مطابق کیا جائے گا, وہ ہر کام عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ بتائیے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو کیا اس پہ کوئی اجر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہماری نجی ضرورت ہے. کہا کسی غیر عورت کے ساتھ گزارے تو کہا کہ گناہ ہے. تو کہا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے عبادت ہے. تو ایک ہی کام ہے, اگر نکاح کے ساتھ کیا ہے تو ثواب ہے, اور نہیں کیا گیا تو وہ زنا ہے, اس کو یا تو کوڑے مارنا ہے یا سنسار کر کے ختم کر دینا ہے. مال کمانا ہے, اگر اللہ کے احکام کے مطابق ہے تو نیکی ہے, صدقہ ہے, اس کا احکام ہے. مگر وہی رشوت کے ذریعے سے, دھوکے بازی کے ساتھ لی جائے تو اس پہ جو ہے نا دوزخ کا عذاب بتایا گیا ہے. تو جماعت اسلامی ہند نے اس سارے ایجوکیشن سسٹم ہے کہ یہاں پالیسی کیا ہونا چاہیے, حکومت پوچھتی ہے ہم سے تو ہم پورا رائٹ ڈاؤن کر کے بتاتے ہیں کہ حکومت کی ایسی پالیسی ہونی چاہیے. پھر یہ جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ یہاں تعلیم کیسے دینا چاہیے. جو بچے ہمارے نگرانی میں آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو اساتذہ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, بچوں کی بھی ہونی چاہیے. اساتذہ کی زندگی میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, ان کو بھی ایسے کورسز سے گزارتے ہیں کہ وہ خود پرفیکٹ رہیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ اونچا لانے کی کوشش کریں. 40 سے زیادہ ادارے جماعت اسلامی کے جو ہے نا پورے مہاراشٹر میں چل رہے ہیں, بڑے بڑے ادارے, 4 اسکول وغیرہ تو آپ کے
स्लम एरिया में मुंबई में है, जो लोग महसूस करते हैं वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं आपके। तो खिदमत खल्क का इदारा है आपका, रिलीफ का इदारा है, इस्लामी माशरे का इदारा है, उसके तहत जो है ना मजलिसुल उलमा है आपके पास कायम की गई, तकरीबन 200 उलमा जो है उसके मेंबर्स हैं। तो ये सारे काम जो है ना अलग अलग, काउंसलिंग का हो रहा है कि आजकल झगड़े हो गए मियाँ बीवी के अंदर, काउंसलिंग का काम जमात के तहत जो है किया जा रहा है। अब इसके हज़ारों मुत्तफ़िक़ हैं, सैकड़ों 1600 के करीब जो है ना हमारे अरकान हैं, इसके साथ ये काम हो रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, हम चैरिटी का काम पहले करते, हम ऐसा करते कि कुछ लोग आ गए, भाई इनको मदद करना है तो 1000 रुपया दिया गया, वो बेवा को 500 रुपये दिए गए, किया गया। अब बम्बई के लोगों ने हमसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि देखिए इसके मुताबिक ऐसे इदारे होना चाहिए जो रेगुलर चले, ये मदद कब तक करते रहेंगे, वो खुद क्यों नहीं खड़े रहते। तो अब गैर सूदी सोसाइटियों के ज़रिए से जब हमने लोगों को 10,000 20,000 दिया तो वो अपने पैर पे खड़े हो गए, उनकी बच्चियों की शादियां वो खुद कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने पैसों पे? 10,000 20,000 दे रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं, और वो भी रिटर्न करते हैं आप। लेकिन उनके पास बेसिकली इतने पैसे भी नहीं थे तिजारत करने के लिए कि वो पैर पे खड़े हो सके, उनके गट्स बना रहे हैं हम इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि एक माशी अच्छा इनकलाब आ रहा है, आपको खैरात देने की ज़रूरत नहीं है, आपने क़र्ज़ दिया, क़र्ज़ वापस ले लिया। दूसरी बात यह है कि अब इंडस्ट्री लगाना है, आपको तिजारत के बारे में करना है, तो एक रिफात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, वो बता रही है इतने गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो जमात इस्लामी हर जगह रहनुमाई कर रही है इस मामले में, और बता रही प्रैक्टिकली कि आपको क्या करना चाहिए, इस बिज़नेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे आपको। दूसरी बात है कि ये सारे काम कैरेक्टर के साथ किए जा रहे हैं, इस्लामी उसूलों के साथ किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में लगा दिया आपने पढ़ना है, तालीम है इस्लाम के मुताबिक, तिजारत है इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, हमारी शादी हैं और दूसरी तकरीबात हैं ये इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए कि शादियाँ आसान हों, मस्जिदों में शादी की जाए है, और बहुत सादगी के साथ। बाबरकत निकाह वो है जो सबसे ज़्यादा सादगी के साथ किया जाए। तो आप देखेंगे कि जमात के अरकान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी सोसाइटी को भी ले रहे हैं। तमाम उलमा के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, तमाम मस्जिद के अइम्मा के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं, और वो जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो भी ताउन चाहते हैं हम हमेशा ताउन देने के लिए तैयार हैं। फिर जमात एक नज़रिया रखती है, इसलिए फ़लस्तीन में कहीं कोई चीज़ हो रही है, इराक़ में हो रही है, तो जमात के बयानात आते हैं, हम उसको जो है फैलाते हैं कि जमात का मौक़िफ़ इसके सिलसिले में क्या है। पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो काम होते हैं जमात इस्लामी पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा साथ देती है। इज्तिमाई मामला जितने भी होते हैं हम अकेले नहीं करते, सारे जमात के लोगों को बुला लेते हैं, जो भी कुल जमाती तंजीम तय करती है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो रोल हमारे ज़िम्मे आता है हम उसके अंदर जो है काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से काम नए नए तरीके से हो रहे हैं, पुरानी तरीके से भी। आपके अंदर जो सलाही, आप लिखना चाहते हैं हम बोलते लिखो, आपको हम ट्रेनिंग देंगे कैसे मजमून लिखना चाहिए, अखबार में कैसे भेजना चाहिए। अब देखिए टीवी आ गया, टीवी में डिबेट कैसा करना चाहिए, तो हम उसकी भी तरबियत दे रहे हैं कि देखिए डिबेट इस तरीके से किया जाता है। पहले आपको स्टडी होनी चाहिए, पॉइंट्स को 1 मिनट में बोलना है, 50 सेकंड में बोलना है, 20 सेकंड में बोलना है, तो कैसे आप बताएंगे। तो यहाँ हमने कई जो टीवी के डिबेटर्स हैं उनको हमने बुलाया और ऐसे लोगों को जो है ना ट्रेनिंग देने की जो है कोशिश की है। तो हर फील्ड की जमात ट्रेनिंग दे रही है और रास्ते सब खुले नज़र आते हैं, ये अल्लाह का फजल है। मुश्किलात अपनी जगह हैं, मुल्क का हालात अपनी जगह हैं, लेकिन हमको किसी ने काम करने से रोका है क्या। हम कहते हैं कि अगर हम आगे बढ़कर काम करेंगे तो स्पेस बना लेंगे। अब ख़वातीन में देखिए इतना काम हो रहा है, अब हमारी ख़वातीन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त जो है ना पूरी मराठी मीडिया को फेस किया और ख़ुद जवाब दिया। अगर मर्द जवाब देता तो वह असर ना होता, लेकिन ख़वातीन ने मराठी में बताया कि तलाक़ क्या है और हम कितना सेफ़ अपने आप को महसूस करते हैं, पर्दे में हम कितना सेफ़ हैं, पर्दे में रहते हुए हम सारे काम करते हैं, इस्लाम हमको ये इख्तियार देता है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी लर्नड हैं, इतनी काबिल हैं, पढ़ी लिखी जानकार ख़वातीन भी मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं, पहली बार मालूम हुआ उनको। और उनका रवैया बदला हमारे साथ, उनका नज़रिया हमको देखने का बदला है। हम यही समझते हैं कि ये बदलना चाहिए, हमारे मुतालिक उनका नज़रिया बदलना चाहिए, हम क्या हैं, इस्लाम क्या है, ये सामने आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिशें हर यूनिट पे जारी हैं, औरंगाबाद में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छी तरीके से हैं। इसलिए यहाँ का हमने सिस्टम भी बदला है, पहले एक ही जमात हमारी यहाँ थी, अब 4 जमातें अलग अलग काम कर रही हैं और नाज़िम शहर अलग हैं उनकी निगरानी के लिए। तो इसकी वजह से काम में और वसत आई है, हर आदमी को काम मिला है। अब उसमें एक नया इजाफा ये हो रहा है कि दीनी इल्म से भी हमारी वाक़फियत होना चाहिए, कुछ लोगों की तो ख़ास तौर पर होना चाहिए। इसलिए इस इदारे का क़याम किया गया है कि अगर जुज़ वक्ती 3 घंटे अगर रोज़ाना आदमी निकालें
تو ایک اچھا خاصا کورس کر کے دین کے اندر بھی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان سارے کاموں کو قبول فرمائے اور وہ صلاحیتیں عطا فرمائے جو اس دین کے قیام کے لیے ضروری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔